اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل مائی ریڈرز اینڈ لسنرز. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے. میں آپ سب کا تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ رب سے جڑنے کے اس سفر کے ناول میں آپ نے میرا بہت ساتھ دیا اور بہت محبت سے میرے ہر ناول کے ایپیسوڈ کو سراہا. امید کرتی ہوں آج کے اس نئے سفر میں بھی آپ دل جمی سے اختتام تک میرا ساتھ دیں گے. آج جو ناول ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دانہ پانی، جو کہ عمیرہ احمد نے لکھا ہے. عمیرہ احمد میری طرح یقیناً آپ کی بھی فیوریٹ رائٹر ہوں گی، کیونکہ مجھے ناولز کی دنیا میں لانے والے ہی عمیرہ احمد ہیں. میں نے 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا ناول پیر کامل پڑھا تھا، جو کہ میرے دل کے بہت بہت قریب ہے. خاص کر کے اس کا کردار صلاح، وہ تو میرا فیوریٹ ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لڑکیوں کا اور یقیناً لڑکوں کا بھی وہ کردار بہت فیوریٹ ہوگا. اور عمیرہ احمد کی اور بھی بہت سے ناولز ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور یہ ناول دانہ پانی یہ تو میرے دل کے ہر درجہ قریب ہے. اس ناول نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اس ناول میں بہت سے اسباق ہیں. تو چلیے زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور چلتے ہیں ایک نئے ناول کے سفر میں. تو چلیے دانہ پانی کے اس سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. انتصاب. دانہ پانی کے نام، جس کی تلاش کچھ کو پارس کرتی ہے، کچھ کو پتھر. پیش لفظ. کبھی کبھی کہانی کاغذ پر شہد کی طرح بہتی ہے، ایک تار بناتے ہوئے، پھیل کر سمٹتے ہوئے، سمٹ کر پھیلتے ہوئے اپنی مٹھاس سے دل کو شکر کر دیتی ہے. دانہ پانی بھی کچھ ایسے ہی لمحوں میں لکھی ہوئی کہانی ہے، جب حرف کاغذ پر اتر کر پہلے لفظ پھر کہانی بننے لگتے ہیں. کچھ کہانیاں دماغ کو کھپا دیتی ہیں، کچھ دل کو چرخا بنا دیتی ہیں. تار تار کاٹتے کاٹتے ایک ایسا جہاں ایسے کرداروں کے ساتھ آ کر آباد ہو جاتا ہے جو کبھی وہم و گماں میں بھی نہیں تھا. دانہ پانی بھی ایسے ہی جہاں کے ایسے ہی کرداروں کی کہانی ہے. تکبر سے دیا گیا دانہ اور عاجزی سے پلائے ہوئے پانی کے بیچ کوئی رشتہ کیسے جڑ سکتا ہے؟ جڑ بھی جائے تو توڑ نہیں چڑھتا، توڑ چڑھ بھی جائے تو ہوک اور ہا میں فرق ختم ہو جاتا ہے، قصہ کہانی بن جاتا ہے. دانہ پانی بھی قصہ کہانی بن گئے اور میں داستان گو. تو چلیے آج سناتی ہوں کہانی دانے کی، جس کو تکبر تھا کہ وہ لوگوں کی بھوک مٹاتا ہے، وہ نہ ملتا تو دنیا مر جاتی. اور پانی کی، جو کہتا ہے کہ وہ نہ ہوتا تو دانہ سوکھا ہی بنجر مر جاتا، نہ اگاتا، نہ لہلہاتا، نہ کسی کے گھر کا گیہوں بنتا. دانہ جھگڑالو تھا، خوب باتیں سناتا، خوب لڑتا، طنز طعنے تہمت سب کہہ دیتا، ہر دوسرے کی بات پر پھٹ پڑتا. پانی سالیہ جو تھا، سب سن لیتا تھا، گہرا تھا، سب پی جاتا تھا. پر ایک دن پانی کو غصہ آ گیا تھا دانے کے تکبر پہ. بس ایک دن ہی غصہ آیا تھا، اور ایسا غصہ کہ سب قصہ کہانی بن گئے. دانہ بھی اور پانی بھی، موتیا بھی اور مراد بھی. دانہ پانی. باب اول. الف اللہ چنبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباتا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو. گاموں معاشقی کی بلند آواز ہر روز کی طرح اس صبح بھی جھونک جیون کی فضاؤں میں دور تک کوئل کی کوک کی طرح گونج رہی تھی. وہ حق باہو کا کلام پڑھ رہا تھا، ہر روز کی طرح فجر کے بعد گاؤں کے کنویں پر چرخی کے ساتھ اپنی مشق باندھ کر کنویں میں ڈالتے ہوئے کاموں بڑے جذب سے وہ کلام شروع کر دیتا تھا. پیر ملے تے پیر نہ جاوے او پیر کی کرنا ہو، جس مرشد تھائیں رشت نہ ہوئے او مرشد کی کرنا ہو. کنویں کی چرخی گڑ گڑ کر کے گھومتی جا رہی تھی، اور اس پر لپٹی رسی مشق کے وزن سے کھلتی جا رہی تھی، اور گاموں چرخی کو اور تیزی سے گھماتا. حضرت سلطان باہو کا کلام بڑے جذب سے پڑھتا ہوا کسی اور جہاں پہنچا ہوا تھا.
اسے نہ قرآن آتا تھا نہ حدیث، بس آتا تھا تو حق باہو کا کلام جو اس نے اپنے باپ سے سن سن کر رٹا تھا۔ بچپن میں جب کبھی ماں باپ نے قرآن باقاعدہ پڑھانا شروع کیا تھا، لیکن پہلا سپارہ ختم ہونے سے پہلے ہی باپ کی موت نے غلام محمد کے ہاتھ میں سپارے کی جگہ پانی کی مشق پکڑا دی جو اس کے قد سے بھی بڑی تھی۔ وہ غلام محمد سے گاموں ماشکی ہو گیا اور یہ کام اس نے بڑی خوشی خوشی سنبھالا تھا۔ سو وہ جدی پشتی ماشکی تھا۔ باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے اور اسی بھی باپ کے ساتھ بچپن سے ہی گاؤں کے کنویں پر جا کر چرخی گھمانا اور مشک بھرنا اچھا لگتا تھا، پر اس سے بھی زیادہ مزے کا کام اس پانی کی مشک کو پورے گاؤں کے گھروں کے مٹکے اور برتن بھرنا تھا، پھر گلیوں کی سوکھی مٹی پر پانی ڈالنا تھا اور سوکھی مٹی کا یوں نم ہو کر بیٹھنا جیسے وہ اس پانی کے لیے ہی ترسی ہوئی ہو۔ گاموں 3 سال کی عمر سے باپ کے ساتھ ساتھ صبح سویرے اپنے ننھے قدموں سے کسی بڑے کی طرح چلتے ہوئے جھوگ جیون کے تمام 50-60 گھروں کے دروازے جاتا تھا۔ اس کا باپ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے حق باہو پڑھتا جاتا اور وہ کلام ننھے غلام محمد کے ذہن پر جیسے نقش ہوتا گیا۔ اس کے باپ کی کوکھ میں ہوک نہیں تھی، پر گاموں کی آواز میں ہوک ہی ہوک تھی۔ جس ہادی تھئی نہیں ہدایت او ہادی کی کرنا ہو، مرشد عین حیاتی باہو لو لو وچ سمایا ہو۔ مشک کنویں کی تہہ میں پانی سے ٹکرائی تھی اور چرخی گھومنا رک چکی تھی۔ اتنے اندھیرے میں بھی گاموں کو پتہ چل گیا تھا کہ مشک پانی تک پہنچ گئی تھی اور اب پانی میں ڈوبتے ہوئے وہ اس پانی کو اپنے اندر سمو رہی تھی۔ گاموں کنویں کے کنارے کھڑا بغیر دیکھے ہوئے جیسے سب دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر میں مشک پانی تک پہنچتی، کتنی دیر میں پانی سے بھر جاتی اور پھر کب واپس کھینچ لینی تھی۔ چرخی کے گرد لپٹی باقی ماندہ رسی یکدم کھل کر تن گئی تھی۔ گاموں کو پتہ تھا اب اسے مشک واپس کھینچ لینی تھی۔ کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھئی پہلے مر گئے باہو تا مطلب نوں پایا ہو۔ پھوٹ رہی تھی۔ گاموں مشک کھینچ رہا تھا اور چرخی اسی گرگر کی آواز کے ساتھ اب الٹا گھومتے ہوئے رسی کو لپیٹ رہی تھی۔ جب تک مشک کنویں سے باہر آئی، گاؤں کے چند آوارہ کتے ہر روز کی طرح پیاس سے ہانپتے کانپتے زبانیں لٹکائے کنویں کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ وہ گاموں پر کبھی نہیں بھونکتے تھے کیونکہ صبح و شام وہی تھا جو مشک کنویں سے نکال کر سب سے پہلے کنویں کے پاس بنے ایک گڑھے میں ان کے لیے پانی ڈالتا تھا۔ وہ کتے گاموں سے پہلے اس گڑھے کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ مشک سے پانی نکلتا، ٹھنڈا پانی اس گڑھے میں گرنے لگا اور تب تک گرتا گیا جب تک آخری کتا بھی اپنی پیاس بجھا کر ہٹ نہیں گیا۔ جاں دا مرشد کاسا ڈٹرا تاں دی بے پرواہی ہو، راتی جاگیا کی ہویا جے مرشد جاگ نہ لائی ہو۔ جھوگ جیون کی صبح شام گاموں ماشکی کے پانی اور حق باہو کے کلام سے ہوتی تھی۔ نہ مشک کا پانی ختم ہوتا تھا، نہ گاموں کی آواز کا سوز اور نہ اس کی ہوک۔ جو بھی گاموں کو سنتا تھا بس سنتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ اس گاؤں کا پائیڈ پائپر تھا جو صبح سویرے پانی بھرتا، چھڑکاؤ کرتا، پیاس بجھاتا، پورے گاؤں کے چرند پرند کو اپنے پیچھے لگائے پھرتا رہتا تھا۔ گاؤں کا پتا پتا، بوٹا بوٹا، جیسے گاموں کی آواز، اس کے پیروں کی چاپ، اس کی مشک سے چھلکتے پانی کی مہک اور مٹھاس کو پہچانتا تھا۔ وہ کتے کنویں پر گاموں کی مشک سے پانی پیتے، پھر گاموں کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں میں تب تک گھومتے پھرتے جب تک گاموں مشک بھر بھر کر گاؤں کی گلیوں میں پھرتا رہتا، اور پھر جب وہ اپنے گھر چلا جاتا تو وہ بھی لوٹ جاتے اور پھر شام کو کنویں پر گاموں کے انتظار میں بیٹھے ملتے۔ گاموں رستے میں آنے والی ہر مخلوق کو پانی پلانے کھڑا ہو جاتا تھا اور کئی بار گاؤں کی عورتوں کی جھڑکیاں سنتا، جن کے گھر وہ اس لیے دیر سے پہنچتا تھا کیونکہ اس کی مشک کا پانی رستے کے جانوروں کو پلاتے پلاتے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ گاموں ان کی جھڑکیاں سنتا پھر بھی ہنستا جاتا۔ چھوٹے قد کا دبلا پتلا سانولا معمولی صورت گاموں پانی دھو دھو کر اس گاؤں کے لوگوں کا رازدان بن گیا تھا، جس سے پانی بھرواتے، پیتے،
کوئی بھی کچھ پوچھ لیتا، کچھ بھی کہہ دیتا، دل کے رازوں سے لے کر ذہن کے پردوں پر بننے والی یادوں تک۔ گاموں معاشقی سے کسی کا کوئی پردہ نہیں تھا، دل سے کسی کا کیا پردہ۔ وہ جھونک جیون کی رگوں میں خون پانی کی طرح پہنچاتا، جھونک جیون کا دل ہی تو تھا۔ کنویں سے مشک اٹھا کر وہ سب سے پہلے گاؤں کے قبرستان میں قبریں تر کرنے جاتا تھا۔ یہ بھی اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی قبروں پر پانی کا یوں چھڑکاؤ کرتے ہوئے گاموں ساری ہی قبروں کو تر کرنے لگتا، کیونکہ گیلی قبروں کے درمیان سوکھی قبریں گاموں کو منہ چڑھاتی تھیں، جیسے اس نے سب کو پانی پلا دیا اور کسی ایک کو پیاسا چھوڑ دیا ہو۔ گاموں کہاں کسی کو پیاسا چھوڑنے والا تھا۔ وہ جن کے خاندان والوں کی قبریں تھیں وہ وہاں آتے نہ آتے، گاموں ضرور آتا۔ قبریں ٹھنڈی کرتے کرتے پورے قبرستان میں پانی چھڑک کر چلا جاتا، اور جہاں جہاں کسی نے قبر پر پرندوں کے لیے دانہ پانی کے پیالے رکھے ہوئے تھے ان میں بھی پانی بھر جاتا۔ قبرستان کے بعد وہ سیدھا گاؤں کی مسجد جاتا، وہاں گھڑے بھرتا اور خوشی سے نہال ہوتا رہتا، یوں جیسے وہ رب سونے کے گھر میں پانی دینے آیا ہو۔ گاؤں کی اس کچی مسجد میں کوئی نمازی آتا نہ تھا، گاموں پانی ڈالنے ضرور آتا۔ قبرستان میں لگے موتیا کے پودوں سے پھول توڑ کر وہ مسجد میں پانی کے گھڑوں کے پاس چھوڑ جاتا۔ کسی اور نے مسجد میں جھاڑو نہ دی ہوتی تو وہ جھاڑو دینے کھڑا ہو جاتا۔ مسجد کے بعد وہ سب سے پہلے گاؤں کے چودھریوں کی حویلی جاتا تھا۔ بغداد شہر دی کی اے نشانی، اونچیاں لمبیاں چیراں ہوں، تن من میرا پرزے پرزے، جیویں درزی دیا لیرا ہوں۔ اس حویلی سے گاموں کو دانے آتے تھے، وہ دانے جس سے اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا اور اس کے پیٹ کا ایندھن بھی۔ وہ احسان مندی اور تشکر کے لیے وہاں پانی ہی لا سکتا تھا۔ اس کے باوجود کہ حویلی میں ہینڈ پمپ بھی لگا تھا، وہاں پچھلے احاطے میں اپنا کنواں بھی تھا، اس سے کبھی کسی نے حویلی میں پانی لانے کے لیے نہیں روکا تھا، پر گاموں پھر بھی وہاں جاتا اور حویلی میں وہیں سے پانی لے لے کر اندر بھر چھڑکاؤ کرتا اور حق باہو کا کلام پڑھتا جاتا۔ کئی بار چوہدری کرامت اسے بٹھا کر وہ کلام سنانے کا کہہ دیتے، اور جس دن وہ چوہدری کرامت کو کلام سناتا، اس دن صبح سویرے ہی جیسے اس کا دامن دانوں سے بھر جاتا۔ وہ گاموں کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرتے۔ گاؤں کے معاشقی کے لیے کبھی حویلی کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، یہ جیسے اس کے کام اور عہدے کی تکریم تھی۔ ریلا دیگل کفنی پاکے، رلسا سنگ فقیرا ہوں، منگ بغداد دے ٹکرے باہو، کرساں میرا میرا ہوں۔ اندر کسی کمرے میں چوہدری کرامت مردان خانے میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ گاموں کے کلام نے جیسے چوہدری کرامت کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ چوہدرائن کو 4 مہینے ہوئے تھے فوت ہوئے، اور جب سے وہ گئی تھی چوہدری کرامت کا اندر باہر ہی بدل کے رہ گیا تھا۔ گاموں کی آواز ان کے اندر باہر سے یوں پھرور رہی تھی جیسے دانوں کو صاف کرنے کے لیے اس میں ہاتھ پھیرتی کسی کی انگلیاں۔ چوہدری کرامت نے آئینے کے سامنے کھڑے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر خشک کیا تھا، اور پھر شملہ سر پر سجاتے ہوئے انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی تھی، گاموں کو چھاچھ کی گھٹولی دینا آج دانوں کے ساتھ۔ ان کا ملازم تابعداری سے باہر لپکا تھا۔ چوہدری کرامت کی حویلی میں کئی دن سے سفیدی ہو رہی تھی۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی کی تیاری تھی، جو چوہدرائن کی زندگی میں شروع ہوئی تھی اور اب اس کے جانے کے کئی مہینے بعد دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اے تن میرا چشمہ ہووے، مرشد دیکھ نہ رجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، لاکھ کروڑا حجا ہوں۔ گاموں کی بیوی اللہ وسائی نے برتن میں پڑے دانوں کی آخری مٹھی کو چکی کے پاٹ میں ڈالا۔ وہ اس وقت گھر کے صحن میں بیٹھی آٹا پیس رہی تھی۔ وہ دانے آج 2 وقت کے لیے کافی تھے، کل کی اللہ وسائی نے کبھی فکر نہیں کی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر ایک مٹھی بھر کر دانے اسی برتن سے گھر کے صحن میں آنے والے پرندوں کے لیے نکال لیتی، اور کچھ دانے آٹا پیسنے کے لیے۔ برتن چھوٹا تھا اور اس میں دانے ہمیشہ چودھریوں کے گھر سے ہی آتے تھے۔ فصل کٹنے کے وقت زیادہ آتے اور کئی مہینے چلتے، اور جب وہ ختم ہونے لگتے تب بھی کسی نہ کسی خدمت کے عوض چودھریوں کے گھر سے کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا۔ اللہ وسائی ہر بار آخری مٹھی دانے
نکالتے ہوئے سوچتی کہ اتنی بڑی دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سوہنے رب کو گاموں اور اس کی بیوی کا وہ خالی برتن ہوتا نظر بھی آتا ہے اور یاد رہتا تھا۔ واہ رب سونیا تیریا شانہ، وہ سوچتی، اور ہر بار اس برتن کے دوبارہ بھرنے پر رب سونے پر قربان جاتی۔ برتن کا خالی ہو کر دوبارہ بھر جانا اللہ وسائی کے لیے معجزہ تھا۔ اسے سوہنے رب کی ذات سے کوئی اور معجزہ نہیں چاہیے تھا۔ پتھر کے 2 پارٹوں والی چکی کی ہتھی اللہ وسائی کے ہاتھوں میں گھومتی جا رہی تھی اور پسا ہوا آٹا نیچے پھیلائے کپڑے پر گرتا جا رہا تھا۔ اللہ وسائی کا سانس پھول گیا تھا، وہ جیسے سانس لینے کے لیے رکی۔ دوپٹے کے پلو سے اس نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ مئی جون میں چکی چلاتے وہ سر سے پیر تک اسی طرح پسینے میں نہا جاتی تھی۔ دوبارہ چکی چلانے سے پہلے اس نے جیسے کان لگا کر فضا میں گاموں کی آواز کی بازگشت کو کھوجنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آواز پورے گاؤں میں گونجتے گونجتے اس کے اپنے گھر میں اللہ وسائی کے کانوں تک بھی ضرور پہنچتی تھی، اور اس کی آواز کی اونچ نیچ سے اللہ وسائی جیسے حساب لگا دیتی کہ وہ اس وقت گاؤں کی کس گلی میں تھا اور کب تک گھر پہنچ جائے گا۔ وہ فجر کے وقت اٹھتی اور پھر گھر میں گاموں کے قریب دور ہوتی آواز کی گونج سنتے وہ گھر کے کام نپٹاتی رہتی۔ اس کی آواز جیسے اللہ وسائی کے لیے گھڑی کا کام دیتی تھی۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، بڑا ہوتا تب بھی اللہ وسائی کو یقین تھا کہ گاموں کی آواز پھر بھی اتنی بلند ضرور ہوتی کہ اس کے گھر تک ضرور پہنچتی رہتی۔ گاموں گلیاں گلیاں پھرتا، اللہ وسائی گھر کے کام نپٹاتی، اس کے لیے آٹا پیستی، اس کے آنے سے پہلے ناشتہ تیار کیے بیٹھی ہوتی۔ وہ ناشتہ بھی معمولی ہوتا، کبھی گندم کی روٹی اور اچار، کبھی روٹی اور رات کا بچا ہوا سالن، اور کبھی خالی روٹی۔ گاموں کی کمائی پانی کی کمائی تھی، اور پانی کی کمائی ہوئی روزی پر اللہ وسائی کو کبھی فرق نہیں پڑا تھا کہ گاموں کیا کماتا ہے اور کیا کھلاتا ہے۔ اس کے لیے بس گاموں کافی تھا، باقی چیزیں ہوتی نہ ہوتی، آتی نہ آتی۔ جتنا سیدھا گاموں تھا ویسی ہی اللہ میاں کی گائے اللہ وسائی تھی، گاؤں کے ہر گھر میں کام کے لیے آگے آگے، خوشی غمی میں بغیر بلائے جانے والی۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو اللہ وسائی باورچی خانہ اور برتن سنبھال لیتی، داج سینے پرونے میں تو وہ پہلے سے ہی آگے ہوتی تھی، پر جب تک شادی چلتی رہتی اللہ وسائی راکھ سے برتن مانجھ مانجھ کر اپنے ہاتھ زخمی کر لیتی، پھر بھی اس کو درد نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی رخصت ہوتی، اللہ وسائی گاؤں کی آخری حد تک گھر والوں کے ساتھ روتی دھوتی جاتی۔ لڑکی کی ماں بہنوں کو تسلی دیتے دیتے خود رو رو کر ہلکان ہو جاتی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے ناک اور آنکھیں رگڑ رگڑ کر اپنا حشر کر لیتی۔ اور اگر کہیں لڑکے کی شادی ہوتی تو اللہ وسائی ایسی ڈھولک بجاتی کہ پورا گاؤں ناچ اٹھتا، اس کے ہاتھ سرخ ہو جاتے، بازو اور کندھے دکھنے لگتے، بیٹھے بیٹھے ٹانگیں سن ہونے لگتی، مگر مجال ہے کہ اللہ وسائی محفل چھوڑ کر جاتی۔ اسے سارے سحرے، سارے ٹپے یاد تھے۔ اتنی توتلی زبان میں وہ سحرا شروع کرتی اور پورے گاؤں کی عورتیں اس کی ہم آواز ہو کر گانے لگتی، اور ان کے گانے اور آوازوں میں اللہ وسائی کی توتلی آواز چھپ جاتی اور اللہ وسائی ڈھولک پیٹتے سحرا گائے جاتی، ڈھولک کی ڈوریاں کستی، بار بار نئے سرے سے نئی لے پر ڈھولک پیٹتی، اور گاموں معاشقی کی بیوی کے طور پر مشہور نہ ہوتی تو پھر ڈھولک والی کے طور پر مشہور ہوتی۔ گاؤں میں کسی کے گھر سوگ ہو جاتا تو بھی اللہ وسائی سب سے پہلے پہنچنے والوں میں ہوتی اور باورچی خانہ سنبھال کر بیٹھ جاتی۔ غم سے بے حال اہل خانہ کو اللہ وسائی کے ہوتے ہوئے یہ نہیں سوچنا پڑتا تھا کہ دوسرے گاؤں سے آنے والے شریکے کو کسی نے کھانا کھلا کر بھیجا یا نہیں، اور کھانا آیا کہاں سے۔ اللہ وسائی اور گاموں معاشقی جہاں سے بھی بندوبست کرتے، سوگ والے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے۔ اللہ وسائی ہر میت پر یوں بلک بلک کر روتی جیسے وہ اسی کا رشتہ دار تھا، حالانکہ اللہ وسائی نے کسی اپنے کی موت کبھی دیکھی ہی نہیں۔ اس کے ماں باپ اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی طاعون کا شکار ہو کر مر گئے، دادا نانا نانی پہلے ہی نہیں تھے، رشتے کے جس چچا نے اسے پال کر شادی کی تھی وہ ابھی بھی حیات تھے، اور ان کے اہل خانہ بھی، مگر اللہ وسائی پھر بھی ہر موت پر اپنے رشتہ داروں کے نام لے کر یوں روتی تھی جیسے ان کا غم تازہ ہو گیا ہو۔ گاؤں والے ہر خوشی غمی میں اللہ وسائی کو پکارتے پھرتے تھے، لیکن
اگر کبھی نہیں پکارتے تھے تو تب نہیں پکارتے تھے جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، پھر کسی کے گھر میں اللہ وسائی کے لیے نیوتا نہیں آتا تھا۔ وہ بے اولاد تھی، نیک تھی تو کیا ہوا، تھی تو بے اولاد، اور بے اولاد عورت کی پرچھائی بھی ایسے گھر میں نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ سب اللہ وسائی کو جانتے تھے کہ نہ وہ حسد کرتی تھی، نہ اسے کسی سے جلن تھی، پھر بھی لوگوں کو اس کی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا۔ اللہ وسائی 10 سال سے بے اولاد تھی۔ اس نے جیسے اس بے اولادی کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کر سر جھکا دیا تھا، پر دنیا کو اللہ کی رضا سے سروکار نہیں ہوتا، نہ اللہ کے حکم سے۔ دنیا اپنے وہموں اور رواجوں پر چلتی ہے، اور اللہ وسائی کو کسی سے اس بات کا بھی گلہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آس پڑوس میں بچوں کی پیدائش پر آ کر رقص کرنے والے ہجڑوں کی آوازیں اور گانے سنتی، جو گڑوی بجا بجا کر ناچتے، دعائیں دیتے، نومولود کی بلائیں لیتے، اور اللہ وسائی اپنے گھر کے اندر چوکھٹ سے کان لگائے باہر کے اس شور و گل کو سن کر خوش ہوتی رہتی۔ اپنی توتلی زبان میں وہ بھی ہجڑوں کے ساتھ آواز ملاتی، نئے پیدا ہونے والے بچے کو بغیر دیکھے، بغیر چھوئے لوریاں دیتی رہتی۔ گامو اگر گھر پر ہوتا تو دل محسوس کر رہ جاتا۔ صحن میں بیٹھے وہ حقہ پیتے، کبھی اس کو دیکھ کر ہنستا، کبھی روتا۔ اللہ وسائی کے کہکوں میں اس کی آنکھوں کی برسات دیکھتا جاتا، اور پھر حق بہو کا کلام پڑھنے لگتا۔ وہ کلام جیسے اس کے سارے زخموں پر مرہم کا کام کرتا تھا۔ وہ رب کی شان بیان کرتا جیسے رب کی محفل میں پہنچا ہوتا، اور ہر بار اس کیفیت میں جانے کے بعد وہ جیسے توبہ توبہ کرتا، کہاں رب، کہاں گامو معاش کی، اس کی کیا اوقات وہ سونے رب کے دربار میں پہنچ جائے یا ہونے کا سوچے بھی۔ وہ آواز بلند اپنے آپ کو کوستا، اور اللہ وسائی اسے کسی مرید کی طرح دیکھتی جاتی۔ اللہ وسائی کو گامو کے اس کلام کی ککھ سمجھ نہیں تھی جس کو سننے کے لیے لوگ رک جاتے تھے۔ وہ بھی گامو کی طرح چٹی ان پڑھ تھی، اور اسے اگر کچھ یاد تھا تو شادی بیاہ کے سہرے اور ٹپے، اور بس۔ پر گامو کو حق بہو کا کلام پڑھتے سن کر اس پر بھی جیسے وجد طاری ہو جاتا، اور وہ زاروں قطار روتی تھی۔ وہ کلام کیا کہتا تھا یہ اسے نہیں پتا تھا، مگر اسے پتا تھا کہ وہ حق تھا، بزرگوں کی باتیں تھیں، نیکوں اور ولیوں کی، اور اس میں سوہنے رب کا نام آتا تھا، بار بار آتا تھا۔ اور جب بھی گامو کلام پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لیتا، دوپٹہ اوڑھے اللہ وسائی کچھ بھی کر رہی ہوتی، وہ سینے پر ہاتھ لگاتی، یوں جیسے رب کو دل میں اتار رہی ہو۔ اس نے کبھی گامو کا کلام پڑھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ تتلاتی تھی، اسے لگتا تھا وہ اس کلام کو تتلا کے پڑھے گی تو بے ادبی کرے گی، اور یہ کوئی ٹپا اور سہرا تو ہے نہیں کہ کچھ بھی کہہ دو، کچھ بھی گا جاؤ، معافی ہی معافی ہے۔ رب سونا تو پکڑ کرتا ہے، اور اسے رب سونے سے بڑا ڈر لگتا تھا، پیار بھی آتا تھا، پر ڈر زیادہ لگتا تھا۔ گامو گھر میں جب بھی وہ کلام پڑھ رہا ہوتا، اللہ وسائی اسے بغیر مخاطب کیے بیٹھی سنتی رہتی۔ اسے گامو پر پہلے سے بھی زیادہ پیار آتا تھا، اور اسے یقین تھا گامو اللہ کو بھی بڑا پیارا تھا، اور گامو اس کی ایسی باتیں سن کر شرما کر ہنستا، اس کا سانولا رنگ سرخ ہو جاتا، اور وہ اللہ وسائی پر اور قربان جاتا۔ وہ اس کی نظر میں ملکہ حسن تھی، اور اس کے چہرے پر وہ حسن صرف گامو کو ہی نظر آتا تھا، جس کی زندگی کی دھوپ میں وہ چھاؤں کی طرح شامل ہوئی تھی۔ نہ گامو کو کبھی اس کی تتلاہٹ بری لگتی تھی، نہ اس کا چہرہ۔ وہ اللہ وسائی کو اللہ والی سمجھتا تھا، کیونکہ وہ جو کہتی تھی پورا ہو جاتا تھا، اور اللہ وسائی اس کی باتوں پر ہنستی تھی۔ توبہ کریا کر گامو، کس کو اللہ والی کہتا ہے۔ وہ خود بھی کانوں کی لویں پکڑتی، ناراض ہوتی، اور اسے بھی ڈراتی۔ وہ خود گامو کو مومن سمجھتی، اور ہر دم درود اس سے کرواتی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ گامو کو قرآن نہیں آتا، وہ نماز میں بھی مسجد میں صرف بسم اللہ پڑھ کر آ جاتا ہے۔ پر اللہ وسائی کو پھر بھی یقین تھا کہ گامو کی دعا میں بڑا اثر تھا۔ گاؤں والے ان دونوں کو ہیر رانجھا کہتے تھے، اور گامو اور اللہ وسائی کھل کھل ہنستے، مور بن کر اتراتے پھرتے۔ دور کہیں گامو کی آواز گونج رہی تھی،
لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر اس کی آواز کی گونج گاموں کے گھر آنے سے پہلے اللہ وسائی تک پہنچ گئی تھی۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی آٹا گوندنے لگی۔ جب تک گاموں گھر پہنچا، وہ آٹا گوندھ کر مٹی کا چولہا جلا چکی تھی اور لکڑیوں میں پھونکے مار مار کر اس آگ کو تیز کر رہی تھی تاکہ توا جلد گرم ہو جائے۔ لوہے کی پھونکنی لکڑیوں میں پھنسائے پھونکے مار مار کر اللہ وسائی نے بالآخر آگ تیز کر لی تھی۔ جب گاموں گھر کے دروازے کا پٹ کھول کر اندر آیا تھا، لے بھنی مانس، آج تو چھاچھ آ گئی چودھری صاحب جی کے گھر سے۔ گاموں نے سلام دعا کے بعد تانبے کے برتن میں پڑی چھاچھ اس کے پاس رکھتے ہوئے کہا، اور اب اپنی مشق سے اپنے گھر کے پانی کے برتن بھر رہا تھا، اور پھر وہ مٹی میں اٹے ہوئے اپنے ہاتھ پیر دھونے بیٹھ گیا۔ اللہ وسائی نے کپڑے میں بندھے دانے کھولے اور انہیں اس خالی برتن میں ڈالتے ہوئے شکر گزار انداز میں ہنسی جو آج خالی ہوا تھا، آج ہی پھر بھر گیا تھا۔ پھر وہ چھاچھ کے برتن سے پیالوں میں چھاچھ انڈیلنے لگی تھی۔ گاموں تب تک منہ ہاتھ دھو کے آ گیا تھا۔ سن گاموں، پیر صاحب ملیں گے نا ہم سے؟ اس کے سامنے روٹی کی چنگیر رکھتی اللہ وسائی نے اس سے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ چودھری کرامت کے گھر آنے والی ہے ان کی بیٹی بہو بن کر، اور ہم ان کی بیٹی کے ہونے والے سسرال سے ہوں گے، ہم سے کیوں نہیں ملیں گے؟ گاموں نے روٹی توڑنے سے پہلے چھاچھ کا گھونٹ لیتے ہوئے جیسے اکڑ کر کہا تھا۔